السلام علیکم ساتھیوں، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ یہ جو مثنویوں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کے تعلق سے آج ہم آپ کے سامنے مثنوی گلزار نسیم پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مثنوی سحر البیان کے بعد اردو ادب میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہوئی ہے۔ تو اس کا خلاصہ ہم سوال و جواب کی شکل میں اور اس سے متعلق بہت سے اہم سوال، اس کی اشاعت وغیرہ سے متعلق اور دیگر چیزوں سے متعلق ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سب سے پہلے اس کے لکھنے والے، اس کے شاعر پنڈت دیا شنکر نسیم کا تعارف بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ مثنوی گلزار نسیم، اس میں پہلا سوال ہمارے سامنے ہے: پنڈت دیا شنکر نسیم کب پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے 1811 میں۔ سوال نمبر 2: پنڈت دیا شنکر نسیم کے والد کا نام بتائیے؟ تو جواب ہے پنڈت گنگا پرساد کول۔ سوال نمبر 3: پنڈت دیا شنکر نسیم کے خاندان کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ تو جواب ہے کشمیر سے تھا، یعنی آپ خاندانی طور پر کشمیری برہمن تھے۔ سوال نمبر 4: پنڈت دیا شنکر نسیم کے استاد کون تھے؟ تو جواب ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ سوال نمبر 5: پنڈت دیا شنکر نسیم کی پہلی اور سب سے مشہور مثنوی کون سی ہے؟ تو جواب ہے مثنوی گلزار نسیم۔ اس کے تعلق سے ہم یہ سوال و جواب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ وہی مثنوی گلزار نسیم ہے جو پنڈت دیا شنکر نسیم کی پہلی مثنوی بھی ہے اور سب سے زیادہ مشہور و معروف، یعنی کہ آپ کا شاہکار ہے۔ اب سوال نمبر 6: مثنوی دیوان نسیم کس کی مثنوی ہے؟ تو جواب ہے دیا شنکر نسیم کی، ایک یہ بھی ان کی مثنوی ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے: مثنوی گلزار نسیم کس دبستان کا کارنامہ ہے؟ تو جواب ہے دبستان لکھنؤ کا۔ پنڈت دیا شنکر نسیم بھی اور ان کے استاد خواجہ حیدر علی آتش بھی دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شعراء میں سے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مثنوی گلزار نسیم بھی دبستان لکھنؤ کا ایک کارنامہ ہوئی۔ اب سوال نمبر 8: مثنوی گلزار نسیم کس نوعیت کی مثنوی ہے؟ تو جواب ہے عشقیہ۔ جس طرح سحر البیان ایک عشقیہ مثنوی ہے، اسی طرح گلزار نسیم بھی ایک عشقیہ نوعیت کی مثنوی ہے۔ سوال نمبر 9: مثنوی گلزار نسیم اور کس نام سے مشہور ہے؟ تو جواب ہے قصہ گل بقاؤلی۔ سوال نمبر 10: ڈاکٹرائن ڈیل امور کے نام سے کس اردو مثنوی کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا گیا؟ تو جواب ہے مثنوی گلزار نسیم کا۔ سوال نمبر 11: کس مثنوی نگار کو ان کے استاد نے مثنوی کو ذرا مختصر کرنے کا مشورہ دیا؟ تو جواب ہے دیا شنکر نسیم کو ان کے استاد خواجہ حیدر علی آتش نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی مثنوی کو ذرا مختصر کر لیجئے۔ تو انہوں نے اپنے استاد کی بات مان کر اپنی مثنوی کو کافی حد تک مختصر کر لیا تھا، ورنہ جو اصل حالت میں مثنوی جو پہلی بار دیا شنکر نسیم نے لکھی تھی اور لے کر اپنے استاد آتش کے پاس گئے تھے، تو اس وقت یہ مثنوی بہت زیادہ لمبی تھی اب کے مقابلے میں۔ اب سوال نمبر 12: شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں۔ مثنوی گلزار نسیم کے تعلق سے یہ بات کس نے کہی؟ تو جواب ہے رشید احمد صدیقی نے۔ سوال نمبر 13: مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کس نقاد نے کہا؟ تو جواب ہے سید احتشام حسین نے۔ سوال نمبر 14: مثنوی گلزار نسیم کو پہلی مرتبہ کب اور کس نے شائع کیا؟ تو جواب ہے 1260 ہجری مطابق 1844 میں لکھنؤ کے مطبع حسنی میر حسن رضوی میں، یعنی جو جہاں پر چھپائی ہوتی ہے، جسے ہم عام طور پر چھپائی خانہ کہتے ہیں، اس کا نام صحیح اردو میں مطبع ہوتا ہے۔ تو اس مطبع کا نام مطبع حسنی رہا ہوگا، اور یہ اس کی شائع ہونے کی جگہ ہے، مقام ہے، اور جو شائع ہونے کا سن ہے وہ 1260 ہجری یعنی کہ 1844 ہے۔ اب سوال نمبر 15: مثنوی گلزار نسیم کی پہلی اشاعت کے لیے اس کو کس نے مرتب کیا؟ تو جواب ہے اس کا خود مصنف یعنی دیا شنکر نسیم نے، یعنی اس کے مرتب دیا شنکر نسیم ہے جو پہلی بار اس کو اشاعت کے قابل بنایا، اس کی تصحیح وغیرہ کر کے اور اس کو ترتیب دے کر
جو اشاعت کے قابل اس کو بنایا وہ خود مصنف ہی نے یعنی دیا شنکر نسیم نے یہ کام کیا۔ سوال نمبر 16، پنڈت دیا شنکر نسیم کا انتقال کب ہوا؟ تو جواب ہے 1261 ہجری مطابق 1845 عیسوی میں ہوا۔ کہیں کہیں ان کا سال وفات 1843 عیسوی بھی درج ہے، لیکن ساتھیوں یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پنڈت دیا شنکر نسیم کے بارے میں جو صحیح بات آتی ہے نکل کر، وہ یہ آتی ہے کہ ان کی مثنوی کی اشاعت ان کی زندگی میں ہو چکی تھی، اور اپنی مثنوی کے شائع ہونے کے 1 سال کے بعد تقریباً ان کا انتقال ہوا۔ تو اس حساب سے 1845 عیسوی یعنی 1261 ہجری جو ان کے انتقال کا سال ہے وہ درست بیٹھتا ہے، اور 1843 عیسوی میں کچھ غلطی ہے اور یہ کسی طرح مغالطے کی وجہ سے بہت سی جگہ پر درج کر دی گئی ہے، لیکن صحیح جواب اس کا 1261 ہجری 1845 عیسوی ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مثنوی کے آخر میں جو قطع ہے اس میں تاریخ نکلتی ہے 1260 ہجری کی، جو 1844 عیسوی کے برابر بیٹھتی ہے۔ اب اگر ہم یہ مان لیں کہ نسیم کا انتقال 1843 عیسوی میں ہوا، تو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ ان کی مثنوی ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی، جبکہ یہ بات سچ نہیں ہے۔ ان کی مثنوی ان کی زندگی میں شائع ہوئی، تو اس لیے جواب جو ہے وہ ہر لحاظ سے یہی درست بیٹھتا ہے کہ 1261 ہجری اور 1845 عیسوی۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 17، مثنوی گلزار نسیم کے متعلق اعتراضات اور ان کے جوابات کو لے کر کس کس کے درمیان قلمی معرکہ ہوا؟ تو جواب ہے اس کا عبد الحلیم شرر اور برج نارائن چکبست کے درمیان۔ اب اس کی ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں۔ جب چکبست نے اس مثنوی کو خود سے ترتیب دے کر شائع کرایا تو اس پر بہت سے پہلوؤں کو لے کر شرر نے اپنے رسالے دلگداز میں اعتراضات کیے، جس کے جوابات چکبست نے دیے۔ اس طرح یہ قلمی معرکہ تقریباً 1 سال تک جاری رہا۔ یہ معرکہ تحریری شکل میں آج بھی موجود ہے، ہم اس کو حاصل کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بہرحال اب سوال نمبر 18 ہے، مثنوی گلزار نسیم کس کس کے عشق کی داستان ہے؟ تو جواب ہے اس کا شہزادہ تاج الملوک اور بقاؤلی پری کے عشق کی۔ سوال نمبر 19، مثنوی گلزار نسیم میں شہزادہ تاج الملوک کس کا بیٹا ہے؟ تو جواب ہے مشرق کی جانب کے ایک بہت بڑے بادشاہ زین الملوک کا۔ سوال نمبر 20، مثنوی گلزار نسیم میں بادشاہ زین الملوک کے میں تاج الملوک کل کتنے بیٹے تھے؟ تو جواب ہے 5 بیٹے تھے، یعنی تاج الملوک کے علاوہ زین الملوک کے 4 بیٹے اور تھے، تو اس طرح بادشاہ زین الملوک کے کل 5 بیٹے ہوئے، جس میں ایک تاج الملوک اور باقی 4 اور تھے۔ اب سوال نمبر 21، مثنوی گلزار نسیم میں بادشاہ زین الملوک اپنے کون سے بیٹے کو دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے؟ تو جواب ہے تاج الملوک کو دیکھنے سے۔ سوال نمبر 22، مثنوی گلزار نسیم میں بادشاہ زین الملوک کی آنکھوں میں روشنی کس طرح آئی؟ تو جواب ہے بقاؤلی کے پھول کا زیرہ لگانے سے۔ یہاں پر یہ پھول ہے۔ اب سوال نمبر 23، بقاؤلی کا پھول پریوں کے باغ ارم سے کون لے کر آیا؟ تو جواب ہے اس کا شہزادہ تاج الملوک۔ یہ اپنے باپ یعنی بادشاہ زین الملوک کے لیے وہاں سے یہ پھول حاصل کیا اس نے اور لے کر آیا تھا۔ اب سوال نمبر 24 ہے، مثنوی گلزار نسیم میں فردوس نامی مقام پر دلبر نامی طائف کون سے کھیل میں ہرا کر مالداروں کو لوٹ کر اپنا قیدی بنا لیتی تھی؟ تو جواب ہے شطرنج میں ہرا کر۔ سوال نمبر 25، مثنوی گلزار نسیم میں دلبر نامی طوائف بادشاہ زین الملوک کے کل کتنے شہزادوں کو قید کرنے میں کامیاب ہوتی ہے؟ تو جواب ہے 4 شہزادوں کو، یعنی تاج الملوک کے علاوہ جو باقی 4 بیٹے تھے زین الملوک کے، وہ اس طوائف کے قیدی بن جاتے ہیں اس سے ہار کر۔ اب سوال نمبر 26، مثنوی گلزار نسیم میں دلبر نامی طوائف کو شطرنج میں کس نے شکست دے کر اپنا غلام بنایا اور بقیہ قیدی بھی آزاد کرائے؟ تو جواب ہے شہزادہ تاج الملوک نے، یعنی اپنے بھائیوں کو بھی آزاد کرایا اور اس قید کرنے والی طوائف کو بھی خود اپنا قیدی بنا لیا۔ شہزادہ تاج الملوک نے یہ کام کیا۔ سوال نمبر 27، مثنوی گلزار نسیم میں شہزادہ تاج الملوک کس کا ہم شکل تھا؟ تو جواب ہے ایک دایا کے بیٹے کا۔ سوال نمبر 48، مثنوی گلزار نسیم میں شہزادہ
تاج الملوک کسے حلوہ بنا کر کھلاتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے، ایک دیو کو جو پریوں کے دیس ارم کے بادشاہ کا پہرے دار تھا، اس کو یہ حلوہ بنا کر کھلاتا ہے۔ اب سوال نمبر 29، مثنوی گلزار نسیم میں ارم تک پہنچنے اور بقاؤلی کا پھول لانے میں شہزادہ تاج الملوک کی مدد کس نے کی؟ تو جواب ہے ارم کے پہرے دار دیو کی بہن ہمالہ دیولی نے۔ یہ ایک دیونی تھی جس کا نام ہمالہ تھا۔ سوال نمبر 30، مثنوی گلزار نسیم میں شہزادے تاج الملوک کے لیے زمین کے اندر سے بقاؤلی کے باغ تک سرنگ کس نے نکالی؟ تو جواب ہے ہمالہ دیونی نے۔ سوال نمبر 31 میں ہے، مثنوی گلزار نسیم میں تاج الملوک نے جب بقاؤلی کا پھول حاصل کیا تو اس وقت بقاؤلی پری کیا کر رہی تھی؟ تو جواب ہے بالا دری میں سو رہی تھی۔ سوال نمبر 32، مثنوی گلزار نسیم میں تاج الملوک نے بقاؤلی کا پھول حاصل کر کے نشانی کے طور پر کیا کیا؟ تو اس کا جواب ہے تاج الملوک نے بقاؤلی پری کے سوتے میں پھول لیا اور اپنی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنائی اور اس کی انگوٹھی خود پہن لی، پھر اسی سرنگ کے راستے سے ہمالہ دیونی کے پاس واپس چلا گیا۔ یہ کام اس لیے کیا تاج الملوک نے کہ بعد میں اس کو اس نشانی کے ذریعے وہ اس کو یاد دلا سکے۔ اب سوال نمبر 33، مثنوی گلزار نسیم میں تاج الملوک کو کس نے 2 بال دیے اور ان کو جلانے پر مدد کے لیے آنے کا وعدہ کیا؟ تو جواب ہے ہمالہ دیونی نے۔ یعنی اس کے اندر جو ہمالہ دیونی کے نام کا ایک کردار دکھایا ہے مثنوی گلزار نسیم میں، تو اس نے شہزادہ تاج الملوک کی کافی مدد کی۔ سوال ہے 34 نمبر، مثنوی گلزار نسیم میں تاج الملوک بقاؤلی کا پھول حاصل کرنے کے بعد ہمالہ دیونی سے اجازت لے کر کہاں آیا؟ تو جواب ہے دلبر طوائف کے باغ میں۔ اب سوال نمبر 35 ہے، مثنوی گلزار نسیم میں تاج الملوک نے بقاؤلی کے پھول کو بادشاہ سے پہلے کس کی آنکھوں پر آزمایا؟ تو جواب ہے ایک اندھے فقیر کی آنکھوں پر۔ یہ بھی سوال آ سکتا ہے ایگزام میں۔ سوال نمبر 36، مثنوی گلزار نسیم میں کچھ ہاتھ نہ لگنے پر نقلی گل بقاؤلی لے کر شیخیاں مارتا ہوا کون چلا؟ تو جواب ہے زین الملوک کے باقی 4 شہزادے۔ یہ وہی 4 شہزادے ہیں زین الملوک کے باقی جو تاج الملوک کے 4 بھائی ہیں اور جو طوائف کے قیدی بن گئے تھے شطرنج کے کھیل میں اس سے ہار کر، اور ان کے ہاتھ جو ہے اصلی بقاؤلی کا پھول نہیں لگ سکا تھا، تو انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ نقلی پھول لے کر اور شیخیاں مارتے ہوئے چلے آگے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 37 ہے، مثنوی گلزار نسیم میں تاج الملوک سے اصلی گل بقاؤلی کس نے چھینا؟ تو جواب ہے زین الملوک کے باقی 4 شہزادوں نے۔ اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ جب اصلی پھول ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا تو وہ نقلی پھول لے کے تو گئے تھے، لیکن اسی کے اندر ایک یہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ جب ان کو یہ پتہ لگا کہ اصلی پھول جو ہے وہ تاج الملوک کے پاس ہے تو پھر اس کے 4 بھائیوں نے اس سے وہ پھول چھین لیا تھا۔ اب اس کو کس طرح پتہ چلا یہ آگے سوال میں آ جائے گا۔ اب سوال نمبر 38 ہے ہمارے سامنے، مثنوی گلزار نسیم میں زین الملوک کے باقی 4 شہزادوں کو کس نے بتایا کہ اصلی پھول تاج الملوک کے پاس ہے؟ تو جواب ہے اس کا اس فقیر نے جس کی آنکھوں پر تاج الملوک نے پھول کو آزمایا تھا۔ یہ اس فقیر نے باقی 4 بھائیوں کو بتا دیا جس کی وجہ سے انہوں نے تاج الملوک سے وہ پھول چھین لیا۔ سوال نمبر 39، مثنوی گلزار نسیم میں بقاؤلی پری نے پھول کو تلاش کرنے کے لیے کیا کیا؟ تو جواب ہے اس کا ایک خوبصورت آدمی کا روپ بنا کر بادشاہ زین الملوک کی وزیر بن گئی۔ سوال نمبر 40، مثنوی گلزار نسیم میں بقاؤلی نے وزیر بن کر اپنا نام کیا بتایا اور خود کو کس کا بیٹا کہا؟ تو جواب ہے اپنا نام فرح اور باپ کا نام فیروز بتایا۔ سوال نمبر 41، مثنوی گلزار نسیم میں تاج الملوک نے ہمالہ دیونی سے کون سی بستی آباد کرائی؟ تو جواب ہے گلشن نگارین۔ سوال نمبر 42، مثنوی گلزار نسیم میں جب بادشاہ زین الملوک گلشن نگارین کی تعریف سن کر وہاں گیا تو اس کو ساری سچائی کس نے بتائی؟ تو جواب ہے شہزادے تاج الملوک کے کہنے پر دلبر نے سچائی بتائی اور ثبوت کے طور پر پری بقاؤلی کی انگوٹھی بھی دکھائی۔ کون سی سچائی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ اس سچائی کا ذکر ہے کہ جو اس کے باقی 4 بیٹوں نے اپنے بھائی کے ساتھ حرکتیں کی تھیں
اس کے بارے میں جو سچائیاں تھی اور کس طرح سے تاج الملوک نے ان کو قید سے چھڑایا اور ان کے ساتھ اچھائیاں کی، اور تاج الملوک کے ساتھ پھر بھی کیا کیا انہوں نے بدسلوکیاں کی، وہ ساری کہانی جو ہے وہ اس نے بادشاہ زین الملوک کو بتائی تھی۔ یہ اس کا ذکر تھا ادھر۔ اب سوال نمبر 43 ہے، مثنوی گلزار نسیم میں بقولی پری کا خط تاج الملوک تک کس نے پہنچایا؟ تو یہاں پر صحیح جواب ہے اس کا سمن پری نے۔ اب سوال نمبر 44 ہے، مثنوی گلزار نسیم میں تاج الملوک کو بقولی پری کے پاس ارم میں کون لے کر آیا؟ تو جواب ہے ہمالہ دیونی۔ سوال نمبر 45، مثنوی گلزار نسیم میں بقولی پری کی ماں کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے جمیلہ۔ یہ ہم اس انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ان سوال جواب کی شکل میں ہی پوری مثنوی کا ایک خلاصہ آ جائے گا، جس سے کہ بہت فائدہ انشاءاللہ آپ کو ہوگا۔ سوال نمبر 46 میں ہے، مثنوی گلزار نسیم میں کس نے بقولی پری کو قید کیا اور تاج الملوک کو دریائے طلسم میں ڈالا؟ تو جواب ہے بقولی پری کی ماں جمیلہ نے۔ سوال نمبر 47، مثنوی گلزار نسیم میں تاج الملوک کو اژدہا کہاں نظر آیا تھا؟ تو جواب ہے دریائے طلسم کے پاس ایک جزیرے پر۔ سوال نمبر 48، مثنوی گلزار نسیم میں اژدہا کے منہ سے کون سا جاندار نکل کر من کو چاٹتا تھا؟ تو جواب ہے کالا سانپ نکلتا تھا جو اپنے منہ سے من نکال کر اسے چاٹتا تھا۔ سوال نمبر 49، مثنوی گلزار نسیم میں تاج الملوک نے من کو کس طرح حاصل کیا؟ تو جواب ہے اس کا تاج الملوک نے من کے اوپر گائے کا گوبر ڈال دیا، جس سے اژدہا اور کالا سانپ دونوں اندھے ہو گئے۔ اس طرح تاج الملوک نے من اٹھایا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ سوال نمبر 50، مثنوی گلزار نسیم میں شہزادے تاج الملوک کو حوض پر کون سی پری ملی؟ تو جواب ہے روح افزا پری۔ سوال نمبر 51، مثنوی گلزار نسیم میں روح افزا پری کا باپ کون تھا؟ تو جواب ہے اس کا فردوس کا بادشاہ مظفر۔ سوال نمبر 52، مثنوی گلزار نسیم میں ارم کا بادشاہ روح افزا پری کا کون تھا؟ تو جواب ہے چاچا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 53 میں ہے، مثنوی گلزار نسیم میں ارم کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے فیروز شاہ۔ ارم کے بادشاہ کا نام فیروز شاہ تھا۔ سوال نمبر 54، مثنوی گلزار نسیم میں فردوس کا بادشاہ مظفر اور ارم کا بادشاہ فیروز آپس میں کیا لگتے تھے؟ تو جواب ہے بھائی بھائی، اسی لیے روح افزا پری کا ایک باپ تھا اور دوسرا چاچا تھا، کیونکہ وہ دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے۔ تو یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی۔ اب سوال نمبر 55، مثنوی گلزار نسیم میں روح افزا پری کو کس نے قیدی بنا رکھا تھا؟ تو جواب ہے ایک دیو نے۔ سوال نمبر 56، مثنوی گلزار نسیم میں روح افزا پری کی ماں کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے حسن آرا۔ سوال نمبر 57، مثنوی گلزار نسیم میں بقولی کو اس کی ماں نے ایک ہفتے کے لیے کس کے پاس رہنے کی اجازت دی؟ تو جواب ہے فردوس کے بادشاہ مظفر اور حسن آرا کے گھر پر ان کی بیٹی روح افزا پری کے پاس۔ اب سوال نمبر 58 ہے، مثنوی گلزار نسیم میں بقولی پری کی ماں باپ کو اس کی شادی تاج الملوک سے کرانے کے لیے کس نے راضی کیا؟ تو جواب ہے اس کا روح افزا پری کی ماں حسن آرا نے۔ اب سوال نمبر 59 ہے، مثنوی گلزار نسیم میں تاج الملوک بقولی پری سے شادی کر کے اسے کہاں لے کر آتا ہے؟ تو جواب ہے گلشن نگارین میں، جو اس نے بنوایا تھا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 60 ہے، راجہ اندر کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو جواب ہے مثنوی گلزار نسیم۔ یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے۔ راجہ اندر مثنوی گلزار نسیم میں ایک کردار دکھایا گیا ہے۔ سوال نمبر 61 ہے، مثنوی گلزار نسیم میں راجہ اندر نے بقولی کو کیا بد دعا دی یا کیا شراپ دیا؟ تو جواب ہے راجہ اندر نے کہا کہ بقولی کا نیچے سے آدھا جسم پتھر کا ہو جائے اور 12 سال تک یہی کیفیت رہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 62 ہے، مثنوی گلزار نسیم میں بقولی کو راجہ اندر کے شراپ یعنی بد دعا کے بعد شہزادے تاج الملوک پر کون عاشق ہوا؟ تو جواب ہے چتراوت نام کی ایک شہزادی۔ یہ شہزادہ جب
किसी काम से आ रहा था तो इस शहजादी ने, चित्रावत ने इसको देखा अपने महल से, तो ये इस पर फिदा हो गई। अब इसके बाद सवाल नंबर 63 है, चित्रावत किसकी बेटी थी? तो सवाल है राजा चित्रसेन की। बल्कि इसमें हुआ यूं था कि वो शहजादा जो है वो उससे मिलकर आया था जिसको पत्थर का आधा जिस्म बना दिया था बकाउली का, राजा इंद्र की बद्दुआ से। तो उससे मिलकर वो कहीं छुपता छुपाता आ रहा था, तो महल के आसपास से गुजर रहा था जहां चित्रावत की नज़र पर पड़ी थी, यानी ताजुल मलूक पर। और ये चित्रावत राजा चित्रसेन की बेटी थी। अब सवाल नंबर 64 है हमारे पास, मसनवी गुलजार नसीम में शहजादे ताजुल मलूक ने किससे मजबूरन शादी की? तो जवाब है चित्रावत से। यानी ये इस पर आशिक तो हुई थी, और इस कदर हुई थी कि मजबूर होकर शहजादे को इससे शादी करनी पड़ गई थी। सवाल नंबर 65, मसनवी गुलजार नसीम में आधा जिस्म पत्थर का हो जाने के बाद बुत खाने में कैद बकाउली ने कैसे पहचाना कि ताजुल मलूक ने किसी से शादी की है? तो जवाब है मेहंदी वाला हाथ देखकर। जब बकाउली ने ताजुल मलूक के हाथों में मेहंदी देखी तो उसने पहचान लिया कि इसने किसी से शादी कर ली है। और फिर ताजुल मलूक ने उसको अपनी मजबूरियां बताई कि किस मजबूरी में उसको शादी करनी पड़ी है चित्रावत से, ये सारी बात उसने उसको बताई। अब इसके बाद सवाल नंबर 66 है, मसनवी गुलजार नसीम में चित्रावत ने बकाउली के साथ क्या किया? यानी जब चित्रावत को पता चला कि जिसने उससे शादी की है ताजुल मलूक, वो किसी बकाउली परी से इश्क करता है, तो फिर उसको गुस्सा आया चित्रावत को। तो जाहिर है फिर उसने कुछ ना कुछ उसके साथ किया होगा। तो सवाल में यही है कि उसने क्या किया उसके साथ। तो जवाब है जिस बुत खाने में बकाउली कैद थी उसे खुदवाकर बाहर फेंकवा दिया, जिससे परी हलाक हो गई, यानी परी इंतकाल कर गई। अब सवाल नंबर 67 है, मज़कूरा मसनवी में चित्रावत ने ताजुल मलूक की जासूसी किससे कराई? तो जवाब है अपने दरबानों से। जब चित्रावत ने देखा कि जो ताजुल मलूक है वो किसी से मिलने जाता है, रात में अक्सर गायब रहता है, तो उसने अपने दरबानों से कहा कि इसका पीछा करो और देख कर बताओ ये कहाँ जाता है। तो दरबानों ने उसको आकर खबर दी कि मठ के अंदर बुतखाने में इस तरह से एक बकाउली नाम की परी है जो पत्थर की है आदि, उससे मिलने जाता है। पूरी बात बताई। तो फिर चित्रावत ने उसको हलाक कराने का, उसको खुदवा कर फेंकवाने का बुतखाने को, और परी के हलाक होने का हुक्म करवाने का हुक्म दिया। इस तरह ये इसमें मसनवी में हम पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। अब सवाल नंबर 68 है, मसनवी गुलजार नसीम में बकाउली दूसरी बार किसके यहाँ पैदा हुई? तो जवाब है एक किसान के घर पर। किसान को दहकान भी बोलते हैं। दहकान की दाल पर बाज लुगत में जेर है, बाज में ज़बर भी है, तो बहरहाल इसको हम दहकान पढ़ेंगे। अब सवाल नंबर 69 है इसके बाद, मसनवी गुलजार नसीम में किसान की बीवी को क्या खाकर वो हमल हुआ जिससे बकाउली किसान के घर पैदा हुई? तो जवाब है सरसों जो इसके शौहर दहकान ने अपने खेत में बोई थी, उसका साग। अब सवाल नंबर 70 है, मसनवी गुलजार नसीम में जब दहकान यानी किसान से ताजुल मलूक ने बकाउली का रिश्ता मांगा तो उसने क्या कहा? जवाब है इनकार कर दिया। सवाल नंबर 71, मसनवी गुलजार नसीम में रूह अफ़ज़ा परी पर कौन आशिक हुआ? तो जवाब है सुल्तान का वजीर बहराम, ये रूह अफ़ज़ा परी पर आशिक हो गया था। अब सवाल नंबर 72 है, मसनवी गुलजार नसीम में रूह अफ़ज़ा परी अपने आशिक बहराम को दिन के वक्त किस शक्ल में रखती थी? किस शक्ल में रखती थी? तो जवाब है फाख्ता बनाकर पिंजरे में रखती थी, और रात के वक्त फिर से आदमी बनाकर मुआशिका करती थी। सवाल नंबर 73, मसनवी गुलजार नसीम में परी रूह अफ़ज़ा और बहराम की शादी किसने कराई? तो जवाब है ताजुल मलूक और बकाउली परी ने रूह अफ़ज़ा परी की माँ हुस्न आरा को मनाकर। सवाल नंबर 74, मसनवी गुलजार नसीम फारसी के किस किस्से से माखूज समझी जाती है? अब ये इसके मुताल्लिक दीगर सवालात आए जो अब हम मसनवी के अंदर से बाहर आ गए हैं, इसके किरदारों की दुनिया से और इसके अंदर की दुनिया से। अब ये सवाल मसनवी से मुताल्लिक तो हैं, लेकिन इसके माखज़ वगैरह और इस तरह के सवालात हैं, इनको भी आप बगौर देखिए। तो मसनवी गुलजार नसीम फ़ारसी के किस किस्से से माखूज़ समझी जाती है? तो जवाब है इज़्ज़तुल्लाह बंगाली के किस्से गुले बकाउली से। सवाल नंबर 75, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली की तसनीफ़ किस्सा गुले बकाउली किस सने ईस्वी की तसनीफ़ है? तो जवाब है 1722 ईस्वी की। अब इसके बाद सवाल है 73, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली की तसनीफ़ किस्सा गुल बकाउली को मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने नसरी किस्से में किस नाम से तब्दील किया? तो जवाब है मजहब इश्क। सवाल नंबर 77, मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क
किस सन ईस्वी में तसनीफ किया? तो जवाब है 1803 ईस्वी में। सवाल नंबर 78 है अब हमारे पास। मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने इज्जतुल्लाह बंगाली के किस्से गुले बकावली को मजहबे इश्क के नाम से नस्र में किसकी फरमाइश पर मुंतकिल किया? तो जवाब है जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। तो ये क्योंकि निहाल चंद लाहौरी फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफों में से एक अहम मुसन्निफ थे, तो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर इन्होंने इस किस्से को जो है जो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली का किस्सा था, इसको निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से नसरी किताब लिखी, और इज़्ज़तुल्लाह बंगाली का जो किस्सा है वो भी नसरी ही किस्सा था। और इसके बारे में ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो सवालात हमने तैयार किए हैं वो तो गुलज़ार नसीम के मुताल्लिक़ हैं, लेकिन ये इसके माख़ज़ से मुताल्लिक़ जो सवालात हैं, कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं और ये हमें हमारे इल्म में ज़रूर होने चाहिए। तो इसलिए हमने इस जगह पर इन सवालात को भी जगह दी है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ आखिरकार गुलज़ार नसीम से ही मिलता है। अब इसके बाद सवाल नंबर 79 किस्सा गुले बकाउली या मजहब इश्क के किस्से को दया शंकर नसीम ने मसनवी गुलजार नसीम के नाम से किस सन हिजरी और ईसवी में तसनीफ किया? तो जवाब है 1254 हिजरी मुताबिक 1838-39 ईसवी में। साथियों, जब किसी हिजरी सन को हम ईसवी सन में लेकर के आते हैं, अगर हमारे पास हकीकत में हिजरी सन मौजूद हो, ईसवी सन ना हो, फिर हम हिसाब किताब लगाकर उसे ईसवी सन में कन्वर्ट करें और देखें कि उसके मुताबिक कौन सा ईसवी सन बैठता है, तो हमारे पास 2 सन निकल कर आते हैं, एक नहीं। क्योंकि कोई भी हिजरी सन होगा वो 2 ईसवी सन में इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि उसके कुछ महीने एक ईसवी सन में चले जाएंगे और कुछ महीने दूसरे ईसवी सन में चले जाएंगे। तो इस तरह से हमेशा ये होता है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहली मुहर्रमुल हराम और पहली जनवरी एक दिन पड़ जाएं। तो इस तरह दोनों साल साथ साथ चलेंगे, लेकिन उसमें भी आखिरी दिनों में जाकर जो कमरी साल है वो दूसरा शुरू हो जाएगा और शमसी साल अभी लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें दिन उसके मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा एक कमरी साल जो है, हिजरी सन जो है, वो ईसवी सन के 2 बरसों को, 2 सालों को अपने अंदर लेगा। अब ये अलग बात है कि 5 साल ज़्यादा उसके अंदर आ जाए और 5 साल के चंद दिन या चंद महीने ही आएँ। तो इस तरह से जब हम 1254 हिजरी के मुताबिक देखते हैं कि कौन सा ईसवी सन बैठता है, तो उसमें कुछ हिस्सा 1838 का बैठता है और कुछ हिस्सा 1839 का बैठता है। अगर महीना भी पता चल जाए तो फिर एग्जैक्ट सन निकालने में, ईसवी सन निकालने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। बहरहाल अब सवाल नंबर 80 है, 80 सवाल नंबर है, जो इस वीडियो का आखिरी सवाल है। किस्सा गुले बकाउली या मजहब इश्क के किस्से के अलावा मसनवी गुलजार नसीम में और किस कहानी से इस्तफादा किया गया है? तो जवाब है इसका रिहानुद्दीन की मसनवी ख़याबान रिहान से। अब इसके बारे में भी बता दूं मैं आपको, रिहानुद्दीन रिहान नाम के एक बड़े शायर गुजरे हैं, फ़ारसी में इन्होंने इस किस्से को लिखा है। ख़याबान रिहान इसका नाम है और इसके नाम पर भी इख्तलाफात हैं। बहुत से लोग इसका नाम जो है गुलगश्त बताते हैं और कुछ लोग बाग़ बहार बताते हैं, कुछ सिर्फ बाग़ बहार बताते हैं और कहीं कहीं बाग़ो बहार भी लिखा हुआ मिलता है। तो बहरहाल जो भी एग्ज़ाम में आए हम मिलते जुलते नाम से पहचान लेंगे। तो ये भी एक माखज़ जो है गुलजार नसीम का किसी स्टेज में समझा जाता है, हालांकि ये कोई ख़ास माखज़ इसका नहीं है। ख़ास जो है वो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली का किस्सा है, या फिर हम मजहब इश्क को कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये 80 सवाल गुलजार नसीम के ताल्लुक़ से पूरे हुए, जिसमें हमने ज़्यादातर इसके खुलासे को भी कवर करने की कोशिश की है और इसके मुताल्लिक़ दीगर सवालात को भी कवर करने की कोशिश की है और इसके लिखने वाले के मुताल्लिक़ भी हमने इसमें सवाल पूछे हैं। अब इसी के साथ हम ये वीडियो का इख्तिताम करते हैं यहाँ पर। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि दूसरे तलबा को भी इसका फैज़ पहुँचे। और कोई दिक्कत अगर आपकी हो तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। चैनल को भी आप हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।